ماتن نے فرمایا قال تمثیل کو دیکھ وحينئذ إما أن يكون معناه وحينئذ إما أن يكون معناه متن میں جو یہ معنی یہ پچھلے متن کو دیکھو فَإِن لَمْ يَدُلَّ فَهُوَ الْاسْمُ شمسیہ کے پہلے متن کو وَإِن لَمْ يَدُلَّ یہ جو اسم ہے کلام مربوط جا رہا ہے اسی اسم کی طرف ضمیر عائد ہے اس متن میں جو تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ آخری قسم جو ہے لفظ مفرد کی قسم اس کی تقسیم کرتے ہیں لیکن باعتبار معنی سمجھے ہو بات اسی لیے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شارح نے فرمایا ھذا اشارۃ الی نسبۃ الاسم بالقیاس الی معنی کو آج وہ ضمیر جو ہے اس کا مرجع متن میں اس کا مرجع متعین کر دیا کہ یہ جو ماتن نے فرمایا تو یہ اصل میں لفظ مفرد کی جو اس کی تقسیم ہے لیکن چونکہ منطق کی کتاب ہے تو اس لیے اپنے مقصود کی طرف چلا گیا منطق میں معانی سے بات ہوتی ہے اس لیے اب اسم کی تقسیم کرتے ہیں معنی سمجھے ہو یہاں سے بنیاد رکھ دی ہے انہوں نے اسی لیے فرمایا کہ فل اسم اب اسم کو مقسم بنا رہے ہیں اما یکون معناه واحدا او کثیر اسم کو دیکھیں گے کہ اس کا مدلول اس کا معنی وہ ایک ہے یا اس کے معانی کثیر ہے فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ وَاحِدٌ اگر اس کا معنی ایک ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ متشخص ہے وہ متشخص ہے یعنی ایک ہے لیکن مبہم نہیں ہے اس میں تشخص ہے تعین ہے تو میاں وَإِمَّا يَتَشَخَّصَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمْ يَصْلِحْ لِأَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا عَلَى كَثِيرٍ تشخص کا کیا معنی ہوا تعین کا کیا معنی ہوا کہ وہ اب کثیر پر صادق نہیں ہے تعین جو آ گیا تشخص آ گیا تو تشخص منافی ہے صدق علی کثیر اس لیے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تشخص کا کہ ابو کثیرین پر صدق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو تشخص ہوگا اس میں یعنی صدق علی کثیرین کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی او لم یتشخص یا اس میں تشخص نہیں ہوگا تو معنی اس کا یہ فرماتے ہیں قطب الدین رازی کہ یصلح لأن یقال علی کثیر تشخص نہیں ہے تو ایک معنی
باعتبار عدد تو ایک ہے، لیکن اس میں تشخص نہیں کا کیا مطلب؟ کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کثیرین پر صادق آ جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسم کو دیکھیں گے کہ اس کا معنی واحد ہے، یعنی کثیرین پر۔ اب کثیرین پر صادق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کثیرین پر صادق نہیں آتا، سمجھ آئیے؟ تو یسمى علما فی عرف النحاة، دیکھو دیجیے، متشخص ہے، تعین ہے، اس میں کثیرین پر صادق نہیں آتا، تو نحوی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، اسم عالم۔ اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں کہ یہ نحوی لوگ اس کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ یار عالم بمانا علامت آتا ہے، عالم بمانا جھنڈا بھی آتا ہے، جھنڈا بھی کسی قوم کی علامت ہوتی ہے، کسی پارٹی کی، ہر پارٹی کا پاکستان میں بھی الگ جھنڈا ہے، وہ اس پارٹی کی علامت ہے۔ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ دَالَّةٌ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، علامت اس لیے کہتے ہیں، عالم اس لیے کہتے ہیں کہ عالم بمانا علامت ہے، اور وہ بھی ایک شخص معین کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال دے دی زید، اب زید کا جو لفظ ہے دیکھو، یہ اسم ہے، معنی اس کا واحد ہے، اور اس میں تشخص ہے، یعنی کثیرین پر صادق آنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، بس ایک پر صادق آئے۔ وہ جو مشخص ہے نا، وہ معین، وہ دو ٹانگی، جس کے لیے یہ لفظ واضح نے وضع کیا، جب وہ دو ٹانگی پیدا ہوا نا تو واضح نے اس کے لیے یہ لفظ وضع کر دیا، یہ وضع شخصی، لہذا یہ تعین ہے، یہ تشخص ہے۔ تو اب اس کے باوجود وہ کسی غیر پر صادق ہو، لیکن اس وضع سے، یہ قید یاد رکھیں، اس وضع کے تعین کا لحاظ اس میں ممکن ہے، کسی اور نے دوسری وضع سے کسی اور کے لیے نام رکھا ہو، تو غیر ہزار لوگوں کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن ہزار اوضاع سے ہو سکتا ہے، وضع الگ الگ ہے۔ ہمیں آگے ہے، یہ تو فرمایا کہ میاں نحوی لوگ اس کو عالم کہتے ہیں، اور عالم کی وجہ تصویر ہے۔ اور آگے فرمایا وجودیًا حقیقیًا فی عرف المنطقی، منطقی لوگ اس کو جزوی حقیقی کہتے ہیں، حقیقی۔ تو یہ تو لفظ کا معنی واحد متشخص ہو تو نحوی علم، منطقی جزوی حقیقی۔ آگے فرمایا وَإِن لَّمْ يَتَشَخَّصْ وَصَلَحَ لِأَن يُقَالَ عَلَى كَثِيرِينَ وَهُوَ الْكُلِّ، اگر اس معنی ایک ہے لیکن اس میں تشخص نہیں، تعین باعتبار وضع کسی کے لیے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تعین نہیں ہے تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کثیرین پر صادق آ جائے۔ تو جب کثیرین پر صادق آتا ہے تو فَهُوَ الْكُلِّ، منطقی لوگ اس کو کلی کہتے ہیں، اسی لیے کلی کی تعریف کرتے ہیں نا میاں، کہ ما لا يمتنع فرض صدق علی کثیرین، جس کا فرض صدق کثیرین پر ممتنع نہ ہو۔ ہمیں آ گئی ہے، تو یہ ہے فَهُوَ الْكُلِّ وَالْكَثِيرُونَ أَفْرَادُهُ، اس لفظ کو کلی کہتے ہیں، اور وہ جو کثیرین ہے جن کے اوپر یہ صادق آتا ہے، جو اس کے مصداق ہیں، ان کو
اس کلی کا افراد کا. بس یہ تو ایک تقسیم ہو گئی ہے لفظ مفرد کے باعتبار میں. ہمیں آئیے کہ میاں دیکھیں گے کہ اس کا معنی ایک ہے یا زیادہ. ایک ہے تو پھر اس کی دو قسمیں. تشخص ہے اس میں تو جزئی، تشخص نہیں ہے تو کلی. یہ جو واحد المعنی تھا اس کی یہ دو قسمیں ہو گئی. اب فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو اس کو دیکھیں گے کہ فلا یخلو اما یکون فصولہ فی افرادہ الذہنیۃ والخارجیۃ علی السویہ. یہ جو کلی ہے آخری قسم کلی نکلا نا، تو اس کا صدق تو کثیرین پر ہوتا ہے، کثیرین پر ممکن ہے، اور وہ کثیرین اس کے افراد ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ کثیرین اس کے مصداق ہیں اور یہ اس کے اوپر صادق ہے. تو یہ جب ان کے اوپر صادق آتا ہے، ان کثیرین کے اوپر دیکھیں گے کہ وہ جو کثیرین ہیں جو اس کے افراد ہیں، بعض صورتوں میں کلی ایسے ہوتے ہیں جن کے افراد خارجیہ ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں کلی ایسا ہوتا ہے جس کے افراد ذہنیہ ہوتے ہیں، خارجیہ نہیں ہوتے. خارج لوگ کے افراد کثیر نہیں ہوتے، افراد ذہنیہ ہوتے ہیں. تو افراد اس کلی کے خارجیہ ہوں یا ذہنیہ ہوں، اس کلی کے صدق کو دیکھیں گے. ہمیں آئیے کہ یہ کلی جو اپنے افراد خارجیہ یا افراد ذہنیہ پر صادق آتا ہے، تو اس کا صدق تمام افراد کے اوپر علی السویہ ہے یا علی السویہ نہیں ہے. ہمیں آئیے یعنی تمام افراد پر یہ کلی جو صادق آ رہی ہے اس میں تسویہ ہے اس کے صدق میں. ہمیں آئیے جیسے زید پر صادق ہے ویسے عمر پر بھی صادق ہے، جیسے عمر پر ہے ویسے بکر پر بھی. سمجھ آئیے. تو اگر اس کے افراد خارجیہ ہوں یا ذہنیہ ہوں، لیکن اس کا صدق اگر ان اپنے افراد کے اوپر علی السویہ ہے تو اس کو کہتے ہیں کلی متواتر. کلی متواتر. وجہ تسمیہ بتاتے ہیں. دیکھو فلا یخلو اما یکون فصولہ فی افرادہ الذہنیۃ والخارجیۃ علی السویۃ او لا. اس کا صدق، اس کا وصول وہ اپنے افراد میں یا علی السویہ ہوگا یا سویہ نہیں ہوگا. فإن تساوت الافراد الذہنیۃ او الخارجیۃ فی حصولہ وصدقہ علیہا. اگر تمام افراد کے اوپر صدق ایک جیسا ہے تو یسمى متواتیا لأن افرادہ متوافقۃ. یہ تواتی کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کو کلی متواتی کیوں کہتے ہیں. وجہ تسمیہ کہتے ہیں دیکھو لأن افرادہ متوافقۃ فی معناہ. کہتے یہ متواتی مشتق ہے تواتق سے، اور تواتق جو ہے یہ توافق کے معنی میں آتا ہے. اور اس کے افراد کو دیکھو تو اس کے افراد جو ہے وہ متفق ہیں، اس کے صدق میں توافق ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد کے اوپر اس کا صدق مقدم ہو اور دوسرے کے اوپر مؤخر. نہ تقدم تاخر ہے صدق میں، تو میں آ گئی ہے. نہ شدت الضعف ہے تقدم میں، کیا نام اس کے صدق میں، بلکہ ایک جیسا جیسے ایک پر صدق ہے دوسرے پر بھی ویسا ہی سے. تو یہ توافق ہے. وہ ہوا توافق. اور توافق کس کو کہتے ہیں؟ توافق کو. مثال دیتے ہیں اس کلی متواتی کی. دو مثالیں دیتے ہیں، ایک افراد ذہنیہ کے لیے اور ایک افراد خارجیہ کے لیے. کل انسان والشمس، جیسے انسان ایک کلی ہے. دیکھو میاں اس کا صدق اپنے تمام افراد پر متساوی.
زید پر اس کا صدق ایسا ہی ہے جیسے عمر پر. ایسا تو نہیں ہے کہ زید پر اس کا صدق مقدم ہے اور عمر پر مؤخر. فإن الإنسان له أفراد في الخارج، یہ انسان مثال ہے اس کلی کے جس کے افراد خارج میں موجود ہیں. وصدقه عليها بالسبية، اسی طرح فرماتے ہیں والشمس لها افراد في الذهن. اب شمس کے لیے کہتے ہیں شمس کلی ہے لفظ کیونکہ اس میں تشخص نہیں ہے، اس کے معنی میں تشخص نہیں ہے میاں، تو لہذا اس میں صلاحیت ہے کثیرین پر صدق کی. لیکن خارج کو دیکھو تو خارج میں تو اس کا ایک فرق پایا جاتا ہے. تو میں یہ اس لیے کہتے ہیں اس کے افراد ذہنیہ. وصدقها عليها أيضا بالسبية، فرمائیے یہ شمس کا صدق اپنے افراد کے اوپر یہ بھی علی السویہ ہے، کوئی تقدم تاخر، کوئی شدت تو وغیرہ کچھ نہیں. یہ تو کلی متواتی کی بات ہو گئی. آگے فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَتَسَاوَ الْأَفْرَادُ بل كان حصوله في بعض اولى واقدم واشد من بعض الاخر. سمجھا گئی ہے؟ اگر ایسا ہوا کہ اس کلی کا صدق اپنے افراد کے اوپر علی السویہ نہیں، برابر نہیں، بلکہ بعض کے اوپر اس کلی کا صدق مقدم ہے تو بعض کے اوپر مؤخر ہے، بعض کے اوپر اس کا صدق اشد ہے تو بعض کے اوپر اضعف ہے، بعض کے اوپر اس کا صدق اولا ہے تو بعض پر غیر اولا ہے. تو یہ ہے جس کی وجہ سے تسویہ سے صدق ختم ہو گیا. سمجھائیے؟ تو کہتے ہیں یسمى مشککا، اس کو کلی مشکک ہے. فرمائے میاں مشکک تو تشکیک سے ہے، تو کہتے ہیں وہ تشکیک علی ثلاثۃ اوجہ، تشکیک کے لیے 3 طریقے ہیں. التشکیک بالاولویت، فرمائیے ایک تشکیک ہے اولویت، وهو اختلاف الافراد في الاولویت وعدمها. تشکیک بالاولویت کیا ہوتا ہے کہ بعض افراد اس کلی کے صدق پر اولا ہے، بعض افراد غیر اولا، یعنی بعض افراد کے اوپر اس کلی کا صدق اولا ہے، بعض پر غیر اولا ہے. مثال دیتے ہیں کل وجود، دیکھو میاں وجود ایک کلی ہے، وجود باری تعالیٰ کا بھی ہے، وجود مجردات کا بھی ہے، وجود مادیات کا بھی ہے، وجود علویات کا بھی ہے، سفلیات کا بھی ہے. تو یہ وجود جو ہے یہ کلی ہے. لیکن دیکھو میاں اس کے جو افراد ہیں، باری تعالیٰ بھی اس کا ایک فرد ہے، ممکنات بھی اس کے، ان میں بھی وجود پایا جاتا ہے، واجب میں بھی وجود پایا جاتا ہے. لیکن دیکھو میاں واجب الوجود تم پڑھ چکے ہو کہ واجب کا جو وجود ہے وہ وجود حقیقی، یاد ہے؟ وجود حقیقی. ممکنات کا جو وجود ہے یہ تو ممکن کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہوئی تو وجود ملا. تو دیکھا آپ نے کہ جو اصل فی الوجود ہے وہ اولا ہے نا اس بات کا کہ وجود اس کے اوپر صادق ہے، اور جو وجود نسبی رکھتا ہے وہ غیر اولا ہے اس سے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ممکنات کے اوپر بھی یہ وجود صادق آتا ہے، ہر ممکن کا وجود ہے اس کے وجود پر وجود صادق آتا ہے، باری تعالیٰ کے وجود پر بھی وجود صادق آتا ہے.
لیکن باری تعالیٰ کا وجود وجود حقیقی ہے، اور یہ باقی ممکنات کا وجود نسبی ہے. تو میاں جہاں وجود حقیقی ہے وہ اولا بالصدق ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ کل وجود فإنه في الواجب أتم وأثبت وأقوى منه في الممکن. سمجھ میں آئیے کہ بار تعالیٰ میں وجود دیکھو وہ اتم وجود ہے، جو وجود حقیقی ہے، اثبت وجود ہے، اقوى وجود ہے، وہ وجود حقیقی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ منہ فی الممکن، اس کے بنسبت اگر ممکن میں دیکھتے ہو تو نہ میاں اتم ہے، نہ اقوى ہے، نہ اثبت. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ وجود جو ہے یہ کلی مشکک ہو گیا. یہ تو اولویت کے طریقے سے تشکیک کہتے ہیں. وہ تشکیک بالتقدم والتأخر دوسری قسم ہے، دوسری وجہ تشکیک کی تقدم و تأخر والی، کہ کسی پر یہ کلی کا صدق مقدم ہے تو کسی پر، کسی فرد پر مؤخر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وهو ان يكون حصول معناه في بعضها متقدما على حصوله في البعض الآخر، کہ بعض میں وہ معنی جو کلی کا ہے اس کا حصول، اس کا وجود مقدم ہے، دوسرے میں مؤخر ہے. اس کی مثال بھی ہوئی وجود دیتے کل وجود ایضا فإن حصوله في الواجب قبل حصوله في الممکن. ہمیں آئیے کہ وہی وجود ہے جو واجب الوجود میں پہلے پایا جاتا ہے، اور ممکن میں کہ ممکن کا وجود تو حادث ہے میاں، اور باری تعالیٰ کا وجود قدیم ہے. تو ظاہر بات ہے کہ قدیم تو حادث سے مقدم ہوتا ہے. والتشکیک بالشدت والضعف، تیسری قسم تشکیک کی وہ شدت و ضعف والی ہے. وهو يكون حصول معناه في بعض اشد من حصوله في البعض، کہ اس کلی کا جو معنی ہے اس کا وجود بعض افراد میں تو کیا ہے اشد، تو بعض دوسرے افراد میں اضعف. سمجھئے؟ یہ بتا دیا. کل وجود ایضا، اس کے لیے بھی وہی وجود والی مثال ہے. فإنه في الواجب اشد من الممکن، تو وجود جو باری تعالیٰ پر صادق آتا ہے وہاں بطریقہ شدت، اور ممکن کا وجود ضعیف ہے، یہ تو وجود نسبی ہے، تو وہاں اس کا صدق اشد. سمجھائیے؟ لأن آثار الوجود فی وجود الواجب اکثر، کہ وجود کے آثار باری تعالیٰ میں اکثر ہے، ممکن میں اکثر نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ کما ان اثر البیاض وهو تفریق البصر فی بیاض الثلج اکثر مما فی بیاض العاج، جیسے بیاض کو دیکھو میاں مثال کے طور پر مخصوص کے ساتھ اس کی مثال دیتے ہیں کہ بیاض جو ہے میاں یہ ہاتھی کے دانت میں بھی بیاض ہے اور برف میں بھی بیاض ہے، لیکن خالص برف ہو، یہ بعض برف تو مٹی وٹی مل جاتی ہے تو اس میں وہ بیاض اتنا نہیں رہتا. خالص برف تو دیکھو میاں خالص برف کا جو بیاض ہے اس میں آثار بیاض زیادہ ہے. ہاتھی کا دانت بھی سفید ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں آثار بیاض کم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ آثار بیاض کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں بیاض کا اثر ہے تفریق البصر، کہ جس میں بیاض زیادہ ہو وہاں نظر نہیں ٹکتی ہے، اس کے اوپر نظر ٹکتی نہیں ہے. نظر جو ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟
ٹکتی رہی تو خالص بیاض ہم یہاں اس کے اوپر پھر دھوپ کی شعاع بھی پڑ جائے تو نظر کاٹی. ہمیں آئیے اس لیے فرمایا کہ کما ان اثر البیاض وهو تفریق البصر. ہمیں آئیے اثر بیاض کیا چیز ہے؟ تفریق البصر، کہ نظر کو متزلزل کر دینا. یہ فی بیاض الثلج اکثر مما فی بیاض العاج. ہمیں آ گئی ہے. اب کہتے ہیں میاں یہ کلی مشکک ہو گیا، اس کو مشکک کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما سمی مشککا لان افرادہ مشترکۃ فی اصل معناہ مختلفۃ باحد الوجوہ الثلاثہ. مشکک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے افراد کو دیکھو تو اس کلی کا جو معنی ہے اس اصلی معنی میں تمام افراد اس کے شریک، ایک جیسے شریک ہیں. لیکن ان تین وجوہ کے اعتبار سے ان کے افراد کو جانچو. سمجھ آئیے، اولویت، اشدیت، سمجھ آ گئی، اضعفیت، اور یہ گویا کہ اقدمیت. ان تین وجوہ کے اعتبار سے اس کلی کی نسبت کرو ان کے افراد کی طرف ہو تو پھر دنیا اختلاف. دیکھو اصل معنی کو دیکھو، کلی کے اصل معنی کا اعتبار کرو تو تمام افراد اس میں ایک جیسے مشترک. لیکن ان تین وجوہ جو تشکیک کے وجوہ ہیں ان کو دیکھو تو پھر افراد میں اختلاف ہے کہ بعض افراد پر اس کلی کا صدق جو ہے وہ ایک جیسا تو نہیں ہے ان وجوہ کے اعتبار سے. بعض افراد پر اولا ہے، بعض پر غیر اولا ہے، بعض پر اشد ہے، بعض پر غیر اشد ہے، بعض پر اقدم ہے، بعض پر مؤخر ہے. یہ دو جہات ہیں اس کلی کے. ایک اس کے اصل معنی کا لحاظ ہے، جہت ہے، اور ایک وجوہ صدق کی جہت ہے. اس میں یہ دو جہتیں ہیں. سمجھائیے. تو فالناظر الیہ ان نظر الی جہت الاشتراک خیلہ انہ متواتر. اگر اصل معنی کی جہت سے اس کلی کو دیکھو تو یار اصلی معنی کے اعتبار سے تو پتہ یہ لگتا کہ سارے افراد پر اس کا صدق بالکل برابر ہے، کیونکہ سب افراد اس ایک معنی میں تو ایک جیسے شریک ہے. تو اصلی معنی کا لحاظ کریں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ یار یہ تو کلی متواتی، کیونکہ سب افراد کا صدق اس میں ایک جیسا ہونا چاہیے. سب افراد تو ایک جیسے شریک ہے اصل معنی. تو یہ خیال میں آئے گا، یہ بات آپ نے دیکھی توجہ ہونا چاہیے. توجہ صحیح ہے لتوافق افرادی ہی فیہ، کیونکہ اصل معنی میں تو سارے افراد متوافق ہیں. وَإِن نَظَرَ إِلَى جِهَةِ الْاخْتِلَافِ، اور اگر ان تین جہات کو دیکھو، ان تین تشکیک کے وجوہ کو دیکھیں تو وہ پھر تو آئے گا یا اوہمہ انہ مشترک. سمجھائیے. پھر یہ بات وہم میں آئے گی کہ یار یہ تو متواتی نہیں ہے، یہ تو لفظ مشترک ہے. لفظ کأن لفظہ لہ معان مختلفۃ کالعین. پھر تو آپ کو یوں لگے گا کہ یار یہ لفظ ہے تو اس کے تو کئی معنی ہیں. یہ جو مقدم صدق آتا ہے اس کے اوپر یہ اس کا ایک معنی، مؤخر صدق آتا ہے اس کا دوسرا معنی، اقوا صدق ہے، اشد صدق ہے اور معنی،
اضعف صدق ہے اور معنی، اولا صدق ہے اور معنی، غیر اولا صدق ہے اور معنی، جیسے لفظ مشترک ہوتا ہے۔ لفظ مشترک کو دیکھو جیسے لفظ عین ہے، تو اس کے معانی میں اختلاف ہے نا یہ، سمجھائیے۔ دیکھو لفظ عین کی وضاحت آنکھ کے لیے بھی تو اس گھٹنے کے لیے بھی، تو یہ آنکھ اور یہ گھٹنا ایک ہی ہے۔ سورج کی ٹکی کے لیے بھی، چشمے کے لیے بھی، پانی کا چشمہ، تو کیا یہ سب ایک چیز ہے؟ معانی جو موضوع لہا ہوتے ہیں لفظ مشترک کے، ان میں اختلاف ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہاں بھی تو اختلاف، تو وہ اس کے ادھر بھی کئی معنی ہوتے تھے، یہاں بھی کئی معنی، معانی میں اختلاف ہوتا ہے، تو آپ کو یوں وہم میں پڑے گا کہ یار یہ تو لفظ مشترک، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان تین جہات کو دیکھیں گے، ان کا لحاظ کریں گے تو لگے گا کہ یہ لفظ مشترک ہے۔ اصل معنی کو دیکھیں گے، اس کا لحاظ کریں گے تو لگے گا کہ یہ متواتی ہے۔ تو فالناظر فیہ یتشکک، شک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ناظر کو شک میں ڈال دیتا ہے، یہ کلی ہے نا، ہاں شکک ہے کہ پتہ نہیں یار حل ہوا متواتر اور مشترک، ہاں یہ کیا چیز ہے، پتہ نہیں یہ متواتی ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے، کیونکہ ایک جہت کو دیکھے تو متواتی لگتا ہے، دوسری جہت کو دیکھے تو مشترک لگتا ہے، تو اسی لیے اس نے اپنے ناظر کو شک میں ڈال دیا، اس لیے اس کو مشکک ہے۔ فلہذا سمی بہذا الاسم، اس لیے کہتے ہیں یہی نام اس کا رکھا گیا کہ یہ اس کی خصوصیت ہے کہ وہ اسے اپنے ناظر کو شک میں ڈالتا ہے، اس لیے مشکک نام رکھا۔ پہلے تقسیم اولی جو تھی وہ یہ کہ اس لفظ مفرد کا معنی ایک ہے یا کثیر ہے، تو ایک ہے تو اس کی تقسیم مکمل ہو گئی، اور فرماتے ہوئے انکان ثانی، اگر دوسری صورت ہے یعنی اس کے معانی کثیر ہے، انکان المعنی کثیر، تو اگر لفظ کے معانی کثیر ہے تو فرماتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ ان میں نقل ہے، نقل کی تفسیر کرتے ہیں کہ ان کان موضوعا لمعنى اولا ثم ذلك المعنى ووضع لمعنى آخر لمناسبة بينهما، یہ نقل کی تفسیر کرنا کہ نقل کا یہ معنی ہے کہ اس لفظ کی وضع ہے پہلے ایک معنی کے لیے، پھر اسی معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی معنی کے ایک اور مناسب معنی کے لیے اس کو وضع کیا ہے، پہلے اس کی وضع ہے ایک معنی، پھر بعد میں اسی معنی موجود کے ساتھ مناسب معنی کے لیے وضع کیا گیا ثانیاً، اس کو نقل کہتے ہیں۔ تو یہ نقل اگر ہے تو ایک صورت، اور لم یتخلل یا نقل بیچ میں نہیں ہے، تو فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَتَخَلَّلِ النَّقْلُ، اگر نقل بیچ میں نہیں ہے تو معنوں کے درمیان نقل حائل نہیں ہے، بل كان وضعه لتلك المعاني على الصحيح، بلکہ
تمام جتنے بھی اس کے معانی ہیں ہر معنی کے لیے اس کی وضع ہے، ایسا ہی جیسے دوسرے معنی کے لیے، یعنی ان معانی کے درمیان میں نقل نہیں ہے، مناسبت کا لحاظ نہیں رکھا کہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس کے بعد دوسرے معنی کے لیے وضع کرتے ہوئے پہلے معنی سے مناسبت ملحوظ ہو گئی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر معنی کے لیے مستقل وضع ہے۔ اے کما کان موضوعا لهذا المعنى يكون موضوعا لذلك المعنى من غیر نظر الى المعنى الاولی، پہلے معنی کا کوئی لحاظ اس میں نہیں رکھا گیا، بلکہ اس ایک معنی کے لیے بھی وضع ہے، باقی کے معنی کے لیے علی الاستقلال، ہر ایک کے لیے وضع ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ ہر ایک معنی کے لیے اس لفظ کی وضع مستقل ہے اور دوسرے معنی کے لیے وضع کرتے ہوئے پہلے معنی کے ساتھ مناسبت کا لحاظ نہیں رکھا گیا، ہر ایک کے لیے مستقل ہوگا، تو فرماتے فهو المشترک، اس کو پھر لفظ مشترک ہے، لفظ مشترک، اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں کہتے الاشتراک ہی بین تلک المعانی، یہی لفظ تو ایک ہے نا، لیکن یہ لفظ ان تمام معانی کے درمیان میں اشتراک رکھتا ہے، اشتراک جیسے ایک کے لیے وضع ہے اسی طرح، تو اس لیے اس کو لفظ مشترک ہے۔ مثال دیتے ہیں کل عین، جیسے لفظ عین ہے، فإنها موضوعة للباصرة، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، والماء، پانی کے چشمے کے لیے بھی وضع ہے عین، والرکبۃ، گھٹنے کے لیے بھی وضع ہے، والذہب، سونے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کی ٹکی کو بھی عین کہتے ہیں، یہ تمام معانی ہے، ہر ایک معنی کے لیے اس لفظ عین کا وضع علی الاستقلال، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تو پھر اس کی مناسبت دیکھتے ہوئے دوسرے معنی، کوئی مناسبت کا لحاظ نہیں۔ اور میں آئیے تو فرماتے دیکھو میاں ان تمام کے لیے موضوع ہے علی السواء، ایک برابر، ہر معنی دوسرے سے کوئی قاصر نہیں ہے، وضع میں جیسے ایک کا لحاظ ہے اسی طرح کی، تو یہ تو ہوا لفظ مشترک۔ وَإِن تَخَلَّلَ بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَانِي نَقْلٌ، اور اگر معنی تو کثیر ہیں لیکن نقل ہے، بیچ میں دو معنوں کے درمیان میں نقل ہے، تو فرماتے ہیں نقل ہے تو فَإِمَّا أَن يُتْرَكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوْ لَا، پہلا جو معنی موضوع لہو ہے اس میں استعمال متروک ہے اور دوسرے کی طرف نقل ہو کر اسی میں لفظ کا استعمال ہے، پہلا جو معنی تھا اس میں عرف میں آ کر استعمال متروک ہو گیا، اسی لفظ کو لوگ اب وہ پہلے موضوع لہو معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ دوسرے میں استعمال کرتے، تو میاں فَإِن تُرِكَ يُسَمَّى لَفْظًا مَنْقُولًا، اگر پہلے معنی میں استعمال متروک ہے اور دوسرے میں استعمال اس کا مشہور ہے تو لفظ کو لفظ منقول کہتے ہیں ہم۔ اب منقول جو ہے لنقلہ من المعنى الاول، منقول کی وجہ تسمیہ بتا دی، کیونکہ معنی اول سے نقل ہو کر دوسرے معنی کی طرف آیا ہے اور اس میں استعمال مشہور ہو گیا ہے، اس لیے اس کو
منقول کہتے ہیں۔ اب منقول کے باعتبار ناقل جو ہیں تین قسمیں۔ ناقل اگر شرع ہے، والناقل اما الشرع، تو فیکون منقولا شرعیا، پھر اس کو منقول شرعی کہتے ہیں۔ اگر شریعت نے، شرع نے ایک لفظ کو جو لغت عربی میں وضع تھا کسی اور معنی سے، شریعت نے آ کر اس لفظ کو اٹھا لیا اس معنی سے اور دوسرے معنی میں استعمال کیا، اور پہلے معنی میں اب استعمال متروک ہو۔ مثال دیتے ہیں الصلاۃ والصوم، صلاۃ کا لفظ ہے یا صوم کا لفظ۔ فرماتے فإنہما فی الأصل للدعاء، نماز جو ہے، صلاۃ کا لفظ، یہ اصل میں لغت عربی میں اس کی وضع جو تھی وہ دعا ہے، مطلق دعا، صلاۃ میں دعا۔ اسی طرح صوم کا جو لفظ ہے اس کی دعا، اس کی مطلق وضع تھی امساک کے لیے۔ امساک کسی بھی چیز سے امساک، کھانے پینے سے امساک، یہ امساک، چلنے پھرنے سے امساک، دیکھنے سے امساک، یہ امساک۔ تو مطلق امساک کے لیے اس کی وجہ تھی صوم کے لفظ۔ تو شریعت نے آ کر اس کو صلاۃ کے لفظ کو اٹھا کر دعا سے، یہ صلاۃ معروفہ میں جو ارکان مخصوصہ پر مشتمل ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا ثم نقلہم الشرع الی الارکان المخصوصۃ، پہلے کو صلاۃ کو نقل کر کے اب ارکان مخصوصہ میں اس کا استعمال کر دیا۔ صلاۃ، نماز، جو قیام، قعود، ارکان مخصوصہ پر مشتمل ہے۔ تو یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے اس کا ناقل کیونکہ شرع ہے، لہذا اس کو منقول شرعی کہتے ہیں۔ اسی طرح صوم کا بھی یہی ہے، مطلق امساک کے لیے وضع تھا، تو اب شریعت نے لا کر اس کو امساک مخصوص مع نیت کے لیے وضع کر، کہ میاں صبح صادق سے لے کے تو غروب آفتاب تک تو اس ٹائم میں امساک ہو، اور وہ امساک بھی کھانے پینے اور شہوات سے ہے، لیکن نیت شرط ہے۔ تو یہ امساک مخصوص ہے۔ مطلق امساک سے لفظ کو اٹھا کر شریعت نے صوم کا لفظ اس کو اب استعمال کر دیا۔ اب استعمال جو ہے صوم کا وہ مشہور ہو گیا اسی معنی میں، اب صوم سے کوئی بھی مطلق امساک نہیں لیتا، یہی معنی لیتا۔ سمجھ آئیے؟ وَإِمَّا غَيْرُ الشَّرْعِ، ناقل جو ہے یا شریعت ہوگی تو پھر یہ منقول شرعی ہوا، اور اگر ناقل شریعت نہیں تو شریعت نہیں ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، یا عرف عام ہوگا ناقل یا عرف خاص۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَهُوَ إِمَّا الْعُرْفُ الْعَامُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ الْعُرْفِي، اگر ناقل عرف عام ہے، عام لوگ جو ہیں وہ ایک لفظ کو جو عربی لغت میں اس کی وضع کی کسی خاص معنی کے لیے، وہاں سے اٹھا کے عام لوگوں نے اس کو کسی اور معنی میں استعمال کر دیا۔ مثال دیتے ہیں کدابہ، جیسے دابہ کا لفظ ہوتا، تو دابہ کا جو وضع ہے وَإِنَّهَا فِي أَصْلِ اللُّغَةِ لِكُلِّ مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ، اصل لغت عربی میں تو اس کی وضع تھی کس کے لیے؟ ما يدب علی الارض، جو بھی شے زمین پر دبدبا کرے، یعنی زمین پر چلے، پیٹ سے چلے، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کوئی پیٹ سے چلتا، جیسے سانپ کو دیکھو اس کے پیر نہیں ہوتے نا، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، چاروں سے چلتا،
تو انسان دو ٹانگی دو سے چلتا، کوئی اسی طریقے سے بھی چلے، دب دب کرے زمین کے اوپر تو بس وہ دابہ ہے۔ اصل لغت تو لغت عربی میں تو یہ مانا، تو عرف عام نے اس لفظ کو اس معنی سے اٹھا کے ایک خاص دابے کے ساتھ خاص کر دیا، جو چار ٹانگوں سے چلتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ الی ذوات القوائم الاربع، جیسے من الخیل والبغال والحمیر، یہ گھوڑے ہوئے، خچر ہوئے، گدے ہوئے، اس کو دابا ہے۔ تو یہ اب اس کا ناقل جو ہے وہ عرف عام ہے، تو اس لیے اس کو منقول عرفی کہتے ہیں۔ اویل عرف الخاص، یا اس کا ناقل عرف خاص ہوگا۔ عرف خاص بمانا اصطلاح خاص، ایک خاص فن کے لوگ، وَيُسَمَّى منقول الاصطلاحی، پھر اس کو منقول اصطلاحی کہتے ہیں، کاصطلاح النحاة والنظار، جیسے نحویوں کی اصطلاح مثال دیتے ہیں۔ اما اصطلاح النحاة فکالفعل، نحویوں کے نزدیک جو ایک لفظ اپنے اصلی معنی موضوع لہو سے نحویوں نے اٹھا کے دوسرے معنی میں استعمال کر دیا، کہ فعل کا جو لفظ ہے فإنه كان اسما لما صدر عن الفاعل، فعل کا جو لفظ ہے اصلی وضع عربی میں اس کی وضع تھی ما صدر عن الفاعل، ما قام بالفاعل نہیں، ما صدر عن الفاعل، اور میں یہ فاعل سے جو بھی شے صادر ہو جائے، وہ جو صادر ہونے والی شے ہے نا اس کو فعل اصل لغت عربی میں، کل اکلی والشرب والضرب، یہ جو مصادر ہے نا یہ فعل کہلاتے ہیں۔ عقل تو آکل سے صادر ہوتا ہے نا، زید سے صادر ہو گیا عقل، شرب اسی طرح ضرب، تو یہ اصل لغت میں اس کا معنی تھا جو مصادر پر صادق ہو رہا تھا۔ سمجھئے؟ نحویوں نے یہاں سے اٹھا کے ثم نقلہ النحاة الى کلمة دلت على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، نحویوں نے اٹھا کر ایک کلمہ کی طرف لے، اور ایسا کلمہ جو معنی فی نفسه پر دال ہو، یعنی معنی مستقل پر دال ہو، اور تین زمانوں میں سے ایک زمانہ اس نے پایا، اس کلمے کی طرف گویا کہ نقل کر کے نحوی فعل کے لفظ کو لیا، تو یہ معنی جو اس کا ہے فعل کا یہ اصطلاحی معنی ہے، اس لیے اس کو منقول اصطلاحی ہے۔ اسم کا بھی یہی حال ہے، حرف کا بھی یہی حال ہے، اور یہ جو اصطلاحی چیزیں ہیں نا، اسی طرح منطق کا اصطلاح بھی یہی ہے۔ دیکھو آپ یہ کلی جزی بولتے ہیں تو کلی کا لغوی معنی کیا ہے؟ منسوب الی الکل، سمجھائیے، تو وہاں سے نقل کر کے منطقیوں نے ما یمکن فرض صدق کثیری اس معنی کی طرف اس کو نقل کیا، تو یہ سارے منقولات اصطلاحیہ کہلاتے ہیں۔ اصطلاحی الفاظ جو ہوتے ہیں نا، اصطلاحی معانی، یہ منقولات اصطلاحیہ ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا اصطلاح النُّظَّارِ فَقَدْ دَوَرَانِ، یہ نظار والے، نظار کا لفظ تو اصل میں فن مناظرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد عام ہے، یہ منطق کو بھی شامل ہے۔
علوم عقلیہ والے، جیسے کہتے دیکھو میاں دوران کا لفظ ہے، دوران، تو دوران تو میاں اصل میں کہتے ہیں یہ کوسہ گشت، کوسہ گشتی جانتے ہو، یہ گلیوں میں چکر لگانا، کہ جیسے یہ جاہل تبلیغی لوگ، ان کا اصل نام ہے دائری، یہ جو تبلیغی ہیں تبلیغی نہیں ہے، یہ جاہل آدمی کو تبلیغ کا کیا واسطہ ہے، جاہل کا تبلیغ سے کیا نسبت ہے؟ تبلیغ علماء کا نام ہے، تو یہ تو الف سے لے کے یہ تک سب جاہل ہے نا، تو ان جاہلین کا نام ہے دائری، تبلیغین نہیں ہے، دائری، اسے گشتی کرتے ہیں، گلیوں میں پھرتے، تو دوران اصل میں کہتے ہیں اسے گشت، گلی کوچوں میں جس کا کوئی کام نہ ہونا، اس کا یہی کام ہوتا ہے، جو فارغ آدمی کوئی کام نہ ہو کہتے چلو یار چکر لگا، تو پھر گلی کوچوں میں گھومتے، تو یہ اصل معنی تو دوران کا یہ تھا۔ علوم عقلیہ والوں نے دوران کے لفظ کو نقل کر کے میاں علت تامہ کے ساتھ، علت تامہ کا جو معلوم ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے کہ دیکھو علت تامہ سے معلوم کا تخلص تو نہیں ہو سکتا، علت کے ساتھ معلوم گھومتا ہے وجوداً و عدماً، سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں یار یہ علت جو ہے، یہ معلوم جو ہے یہ دائر ہے اس علت کے، دائر ہے اس علت کے، میاں جہاں یہ علت پائی جائے گی معلوم پائے گا، علت تامہ نہیں ہوگی معلوم کا ہونا ضروری نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ نظار نے، علوم عقلیہ نے گویا کہ اس کو نقل کیا دوران معلوم بالعلت کے لیے، خاص معنی ہوا نا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہ علت تامہ سے معلوم جو ہے بس وہ ارد گرد پھرتا ہے، علت تامہ موجود ہے علت تامہ نہیں ہے معلوم نہیں، سمجھ میں آئیے؟ دوران نام رکھ دیا انہوں نے معلوم کے دورے کا، معلوم کے چکر کا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وَأَمَّا اصطلاح النُّظَّارِ فَقَدْ دَوَرَانِ فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ لِلْحَرَكَةِ فِي السِّكَكِ، اصل میں تو اس کی وجہ تھی ایک گلی کوچوں میں چکر لگانے، حرکت سے سکک کے لیے، ثم نقله النظار الى ترتیب الاثر على ما له صدوق العلیت، پھر انہوں نے نقل کیا اور اس چیز کی طرف ہو کہ یہ اثر مرتب ہے اس چیز پر جس میں علیت کی صلاحیت، یعنی علت تامہ کے اوپر یہ اثر مرتب ہے، اثر کون ہوتا ہے علت تامہ کا؟ معلوم، سمجھ آئیے؟ تو یہ معلول کا جو ترتیب ہے، ترتب ہے، معلول کا جو ترتب ہے علت کے اوپر، اس کے لیے دوران کے لفظ کو نقل کر دیا نظار علوم عقلیہ، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ تو وہ صورت ہوئی میاں کہ گویا کہ ناقل نے ایک لفظ کو نقل کیا اپنے معنی سے اور دوسرے معنی میں اس کو استعمال کیا، اور دوسرے معنی میں وہ مشہور ہو گیا اور پہلے معنی میں استعمال متروک ہو گیا، تو یہ تو ہوا کیا؟ نقل،
پھر ناقل کے اعتبار سے 3 قسمیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اب کہتے ہیں میاں اگر پہلے معنی میں اس کا استعمال متروک نہیں، دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن پہلے میں متروک نہیں ہوا، تو فرماتے میاں فَإِن لَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ أَيْضًا، بلکہ پہلے معنی میں بھی وہ لفظ مستعمل ہوتا ہے جو اصل موضوع لہو نہیں تھا، اس میں استعمال متروک نہیں ہوا، بلکہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میاں دیکھو اگر پہلے معنی میں استعمال ہو یسمى حقیقتاً ان استعمل فی الاول، اور میں آئیے اگر پہلے معنی میں مستعمل ہوا تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، حقیقت، کہ اصل موضوع لہو تو وہی تھا نا، وہ پہلا والا معنی۔ تو اسی لیے فرمایا یسمى حقیقتا ان استعمل فی الاول وهو المنقول عنہ، وہ اول معنی وہی جو اصل موضوع لہو تھا، جو منقول عنہ تھا دوسرے پہلے والے میں۔ پہلے والے میں وہ کیا تھا؟ منقول عنہ، دوسرا منقول الیہ تھا نا، پہلے استعمال میں منقول عنہ کہتے تھے، اب تو حقیقت کہتے ہیں اس کو، اب منقول عنہ نہیں کہتے، سمجھانے کے لیے یہ لفظ بتا دیا۔ تو میں آئیے وَمَجَازًا إِنْ اسْتُعْمِلَ فِي الثَّانِي وَهُوَ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ، اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہوا تو اس کو کہتے ہیں مجاز۔ تو یہ حقیقت اور مجاز اس کی مثال دیتے ہیں کل اسدی، جیسے لفظ اسد کو دیکھو، اصلی وضع کے اعتبار سے لغت عربی میں تو اس کی وضع ہے حیوان مفترس کے لیے، وہ پھاڑنے والا درندہ، تو اصلی وضع تو اسی کے لیے۔ لیکن میاں پھر لوگوں نے اس کو استعمال کیا کس میں؟ رجل شجاع، کہتے زید اسد، زید، تو اب زید کے اوپر بھی اسد کا حمل کر دیا، حالانکہ زید کوئی حیوان مفترس تو نہیں ہے، درندہ تو نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ جو پہلے معنی میں اگر اس کا استعمال ہو گیا حیوان مفترس کے معنی میں تو حقیقت، رجل شجاع کے معنی میں ہو تو مجاز، کل اسد فإنه وضع اولا للحیوان المفترس، اس کا وضع اولی تو حیوان مفترس کے لیے تھا، ثم نقل الى الرجل الشجاع، رجل شجاع کی طرف اس کو نقل کیا گیا لعلاقۃ بینہما، کیونکہ حیوان مفترس اور اس رجل شجاع کے درمیان میں علاقہ ہے۔ مجاز مرسل کے لیے یہاں علاقہ چاہیے نا، دو جو معنی ہے موضوع لہو اس کے اور جو معنی مجازی ہے مستعمل فی اس کے درمیان، دونوں کے درمیان میں علاقہ چاہیے، مناسبت چاہیے، ورنہ بغیر مناسبت کے لفظ کا مجازی معنی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اما الحقیقت، حقیقت کو حقیقت کیوں کہتے ہیں اور مجاز کو مجاز کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ بتا، کہتے ہیں دیکھو میاں حقیقت کا جو لفظ ہے یہ من حق فلان الامر، عربی کا مقولہ ہے، عرب کہتے ہیں حق فلان الامر، مانا اثبتہ، فلاں بندے نے اس امر کو ثابت کر دیا، ثابت بمانا حق کر دیا، حق کا مانا ثابت۔ تو میں آئیے ایک یا تو اس سے یہ حقیقت ماخوذ ہے حق سے، اور یا ماخوذ یہ من حققتہ اذا كنت منہ علی یقین، حققتہ عرب کہتے ہیں، کب کہتے ہیں؟
اذا كنت منه على یقین، اے میاں ایک چیز کی آپ نے تحقیق کی، تحقیق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے بات یقین تک پہنچائی، تو یقین تک پہنچے تو کہتے ہیں حققتہ، سمجھا گئی ہے؟ تو یہ حق یا اس حققتہ سے ماخوذ ہے یا حق فلان الامر اس سے ماخوذ ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں فَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا فِي مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِ فَهُوَ شَيْءٌ مُثْبَتٌ فِي مَقَامِهِ مَعْلُومُ الدَّلَالَةِ، کہ جب وہ اصلی موضوع لہو میں مستعمل ہوا تو اس دونوں مقولوں میں دیکھو تو وہ لفظ مستعمل ہے فی موضوعہ الاصلی، اپنے موضوع لہو اصلی میں، تو لہذا فہو شیء مثبت فی مقامہ معلوم الدلالہ، وہ اپنے مقام میں ثابت ہے نا، مقام اس کا کون سا تھا؟ وہ موضوع لہو، تو اپنے موضوع لہو میں وہ ثابت رہ گیا، تو جب اپنے موضوع لہو میں ثابت رہ گیا تو اس ثابت مانا حقا، تو ہمیں آگئی ہے۔ وَأَمَّا الْمَجَازُ، مجاز کو مجاز کیوں کہتے ہیں؟ کہتے فَلَأَنَّهُ مِنْ جَازَ الشَّيْءَ يَجُوزُهُ، جاز الشیء یجوزہ، جاز یجوز کا یہ معنی آتا ہے کہ جاز الشیء فلاں آدمی نے، زید نے تجاوز کیا اس شے سے، تجاوز کیا اس شے سے، یجوزہ یا تجاوز کرے گا اس شے سے، ہمیں آئیے تو جاز یجوز کا یہ معنی آتا ہے تجاوز کرنا۔ کب کہتے ہیں؟ اذا تعدی ہو، جب اس شے سے تعدیہ کر، تجاوز کر۔ تو کہتے ہیں میاں وَإِذَا اسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِي، جب لفظ معنی مجازی میں مستعمل ہو جائے تو فَقَدْ جَازَ مَكَانَهُ الْأَوَّلَ، اپنے وہ اصلی مکان سے اس نے تجاوز کر لیا ہے نا، جو اصلی مکان اس کا معنی حقیقی تھا نا، جو موضوع لہو تھا، اس سے اس لفظ نے تجاوز کر لیا ہے۔ ہاں، مکانہ الاول و موضوعہ الاصلی، جو اس کا اصل موضوع لہو تھا اس سے اس نے تجاوز کر لیا، اس لیے اس کو مجاز کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مجاز یہ مصدر میمی ہے، ہاں مجاز بفتح المیم، اور اگر مجاز ہو جائے تو اس مفعول کا صیغہ بھی، اس مفعول کا صیغہ ہے پھر وہ باب افعال ہے۔ ہمیں آئیے وہ مجاز کا معنی الگ ہوتا ہے، اجازت دیا ہوا، جس کو اذن مل جائے نا کسی شے کی اجازت مل جائے تو کہتے ہیں یہ مجاز، اس کو بھی لوگ مجاز کہتے ہیں۔ وہ مجاز کی جگہ پر بھی ایک بہت بڑے مولوی، کراچی میں ایک بہت بڑے مولوی، اس کے پاس ٹیلی فون پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا حضرت یہ ٹیلی فون سے میں یہ لوکل کال کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں اس کا مجاز نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ حقیقت ہوگا، حقیقت ہوئے تو پھر تو سوال ہی پیدا، بڑے شرمندہ ہوئے بیچارے۔ لیکن یہ لوگ الفاظ کی تصحیح کی طرف توجہ نہیں دیتے نا، ورنہ اچھا موضوع کا سمجھدار آدمی، لیکن منہ غلط عادی ہو جاتا ہے نا، تو پھر ویسے ہی بولتے ہیں۔ میں نے کہا اب مجاز نہیں ہے تو پھر حقیقت ہے، یہ قسیمین ہے دونوں، ایک نہ ہو دوسرا تو ہو۔ چلو یہاں اصل میں ماتن میں صاحب شمسیہ نے فرمایا کہ وہ امن مرکب وہ طعام اور غیر طعام، تو شارح بتاتے ہیں کہ پوری نے راضی رحمۃ اللہ علیہ
کہ اصل میں لفظ کی دو قسمیں پہلے کی تھی نا، کہ جز لفظ سے جز معنی پر دلالت مقصود ہے تو مراقب نہیں ہے تو مفرد۔ پھر لفظ مفرد کی تقسیم ہوئی، پھر اس کے قسم جو اسم ہے اس کی تقسیمات ہوئی، تو یہاں تک گویا کہ لفظ مفرد کے اقسام بیان ہو گئے۔ اب یہاں سے اس قول سے مصنف نے گویا کہ مرکب کی طرف رجوع کیا کہ مرکب کی تعریف سے کیونکہ پہلے ہو چکی ہے، اس لیے یہاں پر تعریف کا ذکر نہیں کیا، تقسیم شروع کرتی ہے۔ ورنہ قاعدہ یہی ہے کہ پہلے تعریف ہوتی ہے شے کی، اس کے بعد تقسیم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ تعریف پہلے مرکب کی آ چکی ہے اس لیے یہاں پر اس کا ذکر ماتن میں نہیں کیا۔ اس لیے فرماتے لما فرغ عن المفرد واقسامہ شرع فی المرکب واقسامہ، اب مرکب اور اس کے اقسام کا بیان۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مرکب کو دیکھیں گے اما تام اور غیر تام میں۔ مرکب کی دو قسمیں، ایک مرکب تام اور ایک مرکب غیر تام۔ فرماتے ہیں یہ مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ تو عام تعریف تو علماء یہی کرتے ہیں کہ ما یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت صحیح ہو وہ مرکب تام ہے، جس پر سکوت صحیح نہ ہو مرکب ناقص غیر تام۔ یہ الدین راضی رحمۃ اللہ نے اس صحت سکوت پر اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے یہ عام جو علماء ذکر کرتے ہیں روایت یصح السکوت والے، اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میاں سکوت تو ساکت کی صفت ہے، تو ساکت جس کلمے پر یا جس لفظ پر یا جس مرکب یا جس مفرد پر سکوت صحیح جانے تو بس سکوت صحیح سمجھا گئی ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی تعریف ہے کہ یہ تو مفردات پر بھی صادق آتی ہے۔ ساکت کی صفت ہے، ساکت جو ہے وہ زید کہہ کر ساکت ہو جاتا، سکوت کو صحیح سمجھتا، سکوت صحیح۔ اور اگر وہ زید قائم بھی کہے اور سکوت صحیح نہیں سمجھتا تو نہیں صحیح۔ ہمیں آ گئی ہے۔ اس لیے یہ تعریف عام تعریف جو علماء کرتے ہیں اس کے ظاہر پر یہ اعتراض ہے۔ اس لیے الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ اس صحت سکوت کی کا مرادی معنی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، علماء جب یہ لفظ بولتے ہیں کہ ما یصح السکوت علیہ، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ متکلم جب کسی کلام پر تلفظ کرے، تکلم کرے تو مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوگا، سامع کو فائدہ تامہ حاصل ہوگا۔ فائدہ تامہ سے کیا مطلب؟
اس کی تشریح کرتے ہیں. کہتے فائدہ تامہ سے یہ مطلب ہے کہ جو کلام متکلم نے بولا اس کے بعد سامع کو اطمینان ہو جائے اور کسی اور لفظ کا منتظر نہ رہے. سامع کو، مخاطب کو اطمینان حاصل ہو جائے اس کے اوپر، اور اس کے بعد وہ کسی اور لفظ کا منتظر نہ رہے. یہ ہے فائدہ تامہ کا معنی. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ صحت سکوت کا یہ مطلب ہے کہ سکوت صحیح ہے اس کے اوپر. کیا مطلب؟ کہ وہ جو سامع ہے جب یہ کلام اس نے سنا تو اس کو فائدہ تامہ حاصل ہو گیا، یعنی وہ کسی اور لفظ کا انتظار میں نہ رہا، بس اس نے کہا کلام تام ہو. سمجھ آئیے؟ تو اگر سکوت بئی معنی صحیح ہے تو یہ ہے مرکب تام، اور اگر سکوت بئی معنی صحیح نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی سامع پھر بھی کسی لفظ کا منتظر رہتا، متکلم کسی کلام پر تکلم کرے لیکن سامع کا انتظار ختم نہیں ہوا، اس کے بعد وہ پھر بھی کسی لفظ کا منتظر رہتا، تو یہ ہے مرکب ناقص یا مرکب غیر تام. اس کو تو فائدہ تام اس کی بے چینی تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو مطمئن نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے کوئی کہے زید، مثال دے رہے زید، اب وہ سننے والے کہیں گے یار یہ اس کے بعد اب کوئی لفظ بولے گا، زید کے لیے کیا چیز ثابت ہے؟ زید فاعل ہے، فاعل ہے، مریض ہے، مر گیا ہے. سمجھائیے یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ زید کے متعلق یہ کیا خبر دینا چاہتا ہے؟ مر گیا، ماتا. تو زید ان کے بعد وہ ماتا کا یا مریض ان کا یا قائم قائد آکل شارب وغیرہ کا وہ منتظر ہے. اس کی بے چینی کب ختم ہوگی؟ جب یہ متکلم یہ دوسرا لفظ بولے گا، محمول بھی آئے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ محمول آئے گا تو پھر اس کی بے چینی ختم ہوگی. اس لیے ہے صحت سکوت کا معنی. تو اگر اس نے زید و قائم کہہ دیا ابتدا سے بس فائدہ تامہ حاصل ہو گیا. اب وہ کسی قائم کے بعد کسی اور لفظ کا منتظر نہیں رہا. تو میں آ گئی ہے یہ ہے مرکب تام، اور منتظر رہا تو مرکب غیر. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تفسیر کر دی انہوں نے. تو یہ فرمایا اب یہ جو مرکب تام ہے اس کی تقسیمہ یہ فرماتے ہیں والمرکب التام اما يحتمل الصدق والكذب. دیکھا کہ مرکب تام کو دیکھیں گے کہ آیا یہ صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے تو خبر یا قضیہ، مناطق قضیہ کہتے ہیں، اہل عربیہ خبر کہتے ہیں.
سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر صدق و کذب کا احتمال نہیں رکھتا تو یہ ہے انشاء. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تعریف کر دی مرکب تام کی دو قسموں کی طرف تقسیم کر کہ مرکب تام اگر صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے تو خبر یا خفیہ، اور نہیں رکھتا ہے تو انشاء. اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے خبر یا خفیہ کی تعریف پر. وَإِن قیل سے وہ سوال نقل کر رہے ہیں، دیکھو کتاب کو. وَإِن قیل سے وہ سوال نقل کر رہے ہیں، اس کا ایک جواب دیں گے. ابو الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جواب کو بعد میں رد کریں گے اور پھر صحیح جواب وہ خود دیں گے. فرماتے میاں دیکھو، خبر یا خبریہ کی تعریف تم نے یہ کی ہے کہ وہ صدق و کذب دونوں کا احتمال کرتا ہے. ایسا کون سا کلام ہوگا جو بیک وقت صدق کا بھی اور کذب کا بھی اس میں احتمال ہو؟ ایک تو ہو سکتا ہے، کیونکہ خبر جو ہے یا قضیہ وہ یا اس میں دو صورتیں ہیں، دو احتمالات عقلیہ ہیں. یا وہ واقع کے مطابق یا غیر مطابق، دو ہی بات ہے. خبر ہو کہ قضیہ ہو، یا وہ نفس الامر واقع کے مطابق خبر ہوگی یا واقع کے خلاف ہوگی. میاں زید زندہ پھر رہا ہے سامنے اور یہ کہہ رہا ہے کہ زید الماتا، تو یہ خبر واقع کے مطابق نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کذب ہمیں آئی. اور جو خبر واقع کے مطابق ہو وہ واقعی مر گیا ہو، تو اس نے کہا زید الماتا، تو اب واقع کے مطابق ہے، نقل امر کے مطابق ہے، تو یہ کیا ہوا؟ صدق. تو میاں بات ایک ہو سکتی ہے. یہ تم کہہ رہے ہو کہ دونوں کا احتمال تھا کہ واو درمیان میں لا کر واو یحتمل الصدق والکذب، واو تو جمع کے لیے ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا صدق جمع کذب دونوں کا احتمال ہے. تو ایسا تو میاں کوئی خبر ایسی ہے جو یہ تعریف اس کے اوپر صادق آ جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ معرف کی کوئی قسم بھی اس تعریف کے اندر تو داخل نہیں ہوئی. ایسی خبر کدھر؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک سوال فإن قیل سے نقل کیا. فإن قیل الخبر اما يكون مطابقا للواقع او لا، خبر یا واقع کے مطابق ہوگا یا نہیں. فإن كان مطابقا للواقع لم يحتمل الكذب، اگر واقع کے مطابق ہے تو اس میں احتمال کذب تو ہے ہی نہیں، وہ تو صادق ہے. وإن لم يكن مطابقا لم يحتمل الصدق، مطابق نہیں ہے تو اس میں صدق کا احتمال نہیں، وہ تو پھر کاذب ہے نا. تو یہ جو بات ہے یہ دونوں کو تم نے ملا دیا. فلا خبر داخل فی الحد، تو ایسی خبر تو ہے ہی نہیں جو اس تعریف میں داخل ہو. ایسی خبر کدھر سے لاؤں جو بیک وقت ہو، صدق و کذب دونوں جمع ہو جائے اس کے اندر. سمجھ میں آئیے؟ فقد یجاب عنہ، بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا، نقل کر رہے ہیں، اس کو رد کریں گے. فرماتے ہیں یار یہ جو یحتمل الصدق والکذب، یہ جو واو ہے نا صدق و کذب کے درمیان میں تعریف کے اندر واو ہے،
یہ واو تو اصل میں وصل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں یہ واو بمانا آؤ، واو بمانا آؤ، لہذا تعریف یہ بن گئی کہ یحتمل الصدق اویل کا لما، یحتمل الصدق اویل کا لما، او تو احد الامرین کے لیے ہے نا، تو اب ٹھیک ہو یا صدق کا احتمال رکھے یا کذب، تو ایک تو اس میں ہو سکتا ہے نا، تو ہمیں آ گئی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان المراد بالواو الواصلۃ او الفاصلۃ، واو واصلہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ او، جو فصل کے لیے آتا، سو میں آ گئی ہے، بمعنى ان الخبر هو الذي يحتمل الصدق او الكذب، اب معنی یہ ہو جائے، لہذا فكل خبر صادق يحتمل الصدق، جو صادق ہے احتمال صدق ہے اس میں، وكل خبر كاذب يحتمل الكذب، جو کاذب ہے اس میں احتمال کذب ہے، لہذا وجميع الاخبار داخلة في الحد، تمام اخبار اب تاریخ میں داخل، یہ جواب بعض علماء نے دیا تھا کہ وہ بمانا او، فرماتے ہیں وَهَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، یہ جواب جن لوگوں نے دیا میاں یہ پسندیدہ جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے پرتو تو بنا لیا، لیکن یہ پرتو کو یہ کمزور ہے، پھٹ جائے گی، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اے میاں، جب تم نے واو بمانا او کر دیا تو احد الامرین ہو گیا نا، تو اب احتمال کا لفظ بولنا کیا ہوا؟ یحتمل، یہ تو یحتمل کا تو کوئی معنی نہیں نکلے گا، اب تو یوں کہو کہ خبر جو ہے وہ یا صادق ہے یا کاذب، بالفعل نفس الامر میں احتمال کی بات نہ رہی، اب تو واقعہ میں نفس الامر میں خبر صادق ہے یا کاذب، تو اب یحتمل کا لفظ تو یہ تو پھر تعریف کے اندر اس کی تو کوئی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ اب تو بات نفس الامری ہو گئی، اور میں آئیے کہ نفس الامر میں خبر صادق ہے یا تو یحتمل کا لفظ سرے سے نہیں بولنا چاہیے، تو اس جواب کی بنیاد تو نفس الامر پر ہے میاں، کہ واقعہ میں اگر صادق ہے تو صادق ہے، بس کذب کا احتمال نہیں ہے، تو کذب کا تو احتمال اب سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے احتمال کا جو لفظ ہے تعریف میں یہ فضول ہو جائے گا، لہذا اس لیے فرمایا وَهَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، وجہ بتاتے ہیں کہ لأن الاحتمال لا معنى له حينئذ، یہ جو یحتمل کا لفظ ہے اس کا تو کوئی معنی اب نہیں نکلتا، اب تو بات نفس الامری کر دیا آپ نے کہ نفس الامر میں صادق ہے، تو میں آ گئی ہے، بل یجب ان یقال، پھر تو تعریف یوں کرنی چاہیے کہ الخبر ما صدق او کذب، سمجھائیے یہ تعریف یحتمل کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ جمہور علماء یہ یحتمل کا لفظ ما صدق او ما کذب کی تعریف ہو نہیں کرتے، ما یحتمل الکذب لا يحتمل الصدق والكذب، سمجھائیے، تو میاں یہ او اگر لاؤ گے تو یہ بات تو نفس الامری ہو گئی، پھر احتمال والا لفظ جو ہے وہ فضول ہو گیا، اس لیے فرماتے ہیں الدین علی رحمۃ اللہ علیہ کہ والحق فی الجواب،
صحیح جواب یہ ہے کہ میاں دیکھو یہ یحتمل کا لفظ ٹھیک ہے اس کے اندر، اور مرکب تام کے متعلق دو قسمیں کرنا کہ ما یحتمل الکذب ما یحتمل الصدق والکذب، یہ تعریف کرنا خبر اور یا خبریے کی، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر مرکب تام کو دیکھیں گے اگر وہ فی ذاتی ہی، کیا مطلب مرتبہ ذات میں قطع نظر امور خارجیہ عوارض خارجیہ سے صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے تو خبر، مرتبہ ذات میں اگر وہ صدق و کذب دونوں کا احتمال نہیں رکھتا تو انشاء، تعریف یوں ہے خبر یعنی مرکب تام مرتبہ ذات میں لے امور خارجیہ سے قطع نظر، ہمیں آئیے اے میاں خبر مرتبہ ذات میں کیا چیز ہے؟ ثبوت شیء شیء یا سلب شیء شیء، خبر کی ذات کیا؟ ثبوت المحمول للموضوع یا سلب المحمول عن الموضوع، ذات خبر یہ ہے بس، نفس محمول نفس موضوع کا ثبوت یا سلب ملحوظ نظر رکھو، امور خارجیہ سے قطع نظر ہے میاں کہ یہ محمول کون ہے، خصوصیت محمول یا خصوصیت موضوع کو یہاں پر کوئی دخل نہیں ہے، ذات محمول کا ثبوت ہے یا سلب، یہ شین کا محمول یا موضوع کوئی بھی چیز ہمیں آئیے بس خصوصیت موضوع اور خصوصیت محمول کو پرفیکٹ، ہمیں آئیے کہ خصوصیت محمول سما ہے، خصوصیت محمول فوقنا ہے، خصوصیت موضوع سما ہے، یہ سماعیت اور فوقیت کو پرے کرو، ذات لے لو محمول کی ذات کوئی بھی ہو، ذات کسی فرض میں مطابق ہو، سمجھئیے تو ذات محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے یا ذات محمول کا سلب تو ذات موضوع سے، قطع نظر خصوصیت محمول اور خصوصیت موضوع سے، ہمیں آگے یہ تمہیں اب دو اب اس میں صدق کا بھی استعمال ہے، ایک وقت ہمیں آئیے آپ کہتے ہیں اے میاں کہ السماء فوقنا، ٹھیک ہے بات، اگر خصوصیت محمول اور موضوع کو آپ مد نظر رکھیں گے تو پھر تو اس میں کذب کا استعمال ہے، سمجھ آئیے، لیکن یہ سماعیت اور یہ فوقیت کو پرے پھینک دو، ثبوت شیء شیء، سمجھ آئیے، تو یہ محمول اور موضوع کسی بھی چیز میں متحقق، بس اس کا ثبوت موجود ہے، اب میاں وہ ثبوت مرتبہ ذات میں آپ لیں گے خصوصیت سے قطع نظر کر کے تو اس میں احتمال صدق کر دیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ تو تم خصوصیات کا اعتبار کر کے عوارض خارجیہ کا اعتبار کر کے تو پھر کہتے ہو نا یہ تو قاضی بھی ہو سکتا، اس میں تو کسی کا احتمال نہیں،
ہمیں آئیے، یا آپ کہتے ہیں کہ الارض تحتنا، تو یہ اگر تم موضوع محمول کی ذات لے لو تو اس میں کذب کا بھی احتمال ہے، صدق کا بھی ہے، سمجھ آئیے۔ لیکن اگر خصوصیت ارض کا لحاظ کرتے ہو اور خصوصیت تحتنا کا لحاظ کرتے ہو، محمول کا لحاظ کرتے ہو، تو پھر اس میں احتمال کذب ہے، سمجھے ہو بات؟ الدین راضی فرماتے ہیں کہ یہ جمہور نے جو تعریف کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا جو ہے ہر عاقل کا کام نہیں ہے۔ احتمال کا لفظ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن تعریف کا یہ مطلب ہے کہ میاں ذات محمول اور ذات موضوع کا لحاظ کرو، خصوصیات کا لحاظ، عوارض کا لحاظ، امور خارجیہ سے قطع نظر کرو۔ سمجھ آئیے کہ المحمول ثابت للموضوع، سمجھ آئیے، یا المحمول مسلوب عن الموضوع، بس سمجھے ہو بات کو؟ تو یہ جواب، اب تعریف جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ذات محمول، ذات موضوع کا لحاظ کرو گے، خصوصیات موضوع محمول اور عوارض سے قطع۔ اب یحتمل کا لفظ ٹھیک ہے، بیک وقف و خبر احتمال رکھتا ہے، ہو سکتا ہے سادہ سے ہو سکتا ہے قادر، سمجھے ہو بات؟ کاپی میں گئی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں والحق فی الجواب ان المراد احتمال الصدق والکذب بمجرد النظر الى مفہوم الخبر، کہ نظر کو مجرد کرو اور صرف مفہوم خبر کو ملحوظ رکھو، سمجھ آئیے، خبر کے صرف مفہوم کو، یعنی ثبوت الموضوع للمحمول، ثبوت المحمول للموضوع یا سلب المحمول عن الموضوع۔ ولا شک ان قولنا السماء فوقنا، یہ جو خبر ہے، اذا جرد النظر، اذا جردنا النظر الى مفہوم اللفظ، اگر ہم نظر کو مفہوم لفظ پر مجرد رکھیں، ولم نعتبر الخارج، اور خارج کا اس کے ساتھ لحاظ نہ کریں، تو پھر یہ دیکھو احتمل عند العقل الكذب، عند العقل تو پھر وہ کذب کا احتمال رکھتا ہے، بس ذات خبر کو ملحوظ رکھو۔ محمول اور موضوع کا ثبوت یا سلب قطع نظر خصوصیت موضوع اور خصوصیت محمول سے، کہ یہ محمول کون ہے یا کس فرد کے اندر متحقق ہے، اس چیز کو پرے کرو۔ اسی طرح وقولنا اجتماع النقیضین موجود، دیکھو اجتماع النقیضین موجود، اب اس کے ساتھ اگر آپ عوارض کا لحاظ کریں گے کہ یار اجتماع النقیض موجود، تو حال ہے یار کیسے موجود ہو گیا؟ محالات اور ممتنعات موجود ہوتے ہیں، ممتنعات کا وجود ہے، اور تو امتناع کا آپ نے خصوصیت کا لحاظ کیا، فرمائی اجتماع النقیضین، یہ جو موضوع ہے اس کی خصوصیت کا آپ نے لحاظ کیا، تو پھر آپ نے کہا یار یہ موجود کا حکم تو غلط ہے، لیکن اس کی موضوعیت کا لحاظ کریں آپ، نفس موضوعیت کا، کہ یہ ایک موضوع ہے اس کے لیے یہ محمول ثابت، پھر بتاؤ صدق و کذب دونوں کا احتمال، یہ خصوصیت اجتماع النقیضین کا لحاظ نہ ہو بلکہ یہ موضوع ہو، موضوعیت کا لحاظ ہو، بس یہ موضوع ہے اور اس کے لیے ایک محمول ثابت ہے، ذات خبر کا لحاظ سمجھ آئیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وقولنا اجتماع النقیضین موجود یحتمل الصدق بمجرد النظر الى مفہومہ، جب محض اس کے مفہوم کی طرف آپ نظر کریں گے، خصوصیت موضوع اور خصوصیت محمول سے قطع نظر کرو گے، تو بس اب
دونوں کا احتمال ہے، اس لیے فرماتے ہیں فا اب تفصیل یہ ہے ومحصل التقسیم، لہذا تقسیم جو ہے عامیہ مرکب کی تقسیم کا خلاصہ اب یہ ہوا کہ ان المرکب التام ان احتمل الصدق والکذب بحسب مفہومہ، یہ لفظ اس میں داخل کر دو، بحسب مفہومہ فهو الخبر والا فهو الانشاء، سمجھ آئیے؟ یہ تقسیم وہ جو انشاء ہے اس کی تقسیم کرتے ہیں، وہ هو اما يدل على طلب الفعل دلالة اولیۃ، انشاء کو پھر دیکھیں گے کہ طلب فعل پر اس کی دلالت اگر دلالت وضعی ہے اولیت یعنی وضعیت، کیونکہ لفظ کی وضع جس موضوع له کے لیے ہے اسی پر اس کی دلالت اولی ہوتی ہے نا، ہم معنی مجازی کے اوپر تو دلالت ثانویہ ہے، اس لیے اس کو تفسیر کر دی اولیہ کی وضعیت، او لا يدل فإن دل على طلب الفعل دلالة وضعیۃ، اگر طلب فعل پر اس کی دلالت وضعی ہے تو پھر دیکھیں گے وإما يقارن الاستعلاء او يقارن التساوی او يقارن الخضوع، طلب فعل پر اس کی دلالت وضعی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ استعلاء ہے، متکلم جو طلب فعل کر رہا ہے تو استعلاء کر رہا ہے، اپنے آپ کو عالی سمجھ کر مخاطب سے، تو پھر طلب کر رہا ہے اس سے، سمجھ آئیے؟ استعلاء ہے تو پھر اس کو امر، حکم، امر، اور اگر متکلم طلب فعل کر رہا ہے مخاطب سے لیکن اپنے آپ کو عالی نہیں سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو مخاطب کا مساوی سمجھتا ہے، برابری، یہ بھی طالب علم ہے، میں بھی طالب علم، شاید میں بڑا مولوی ہوں یہ چھوٹا مولوی ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے اس استعلاء کو، وہ اگرچہ حقیقت میں استعلاء ہو بھی صحیح لیکن متکلم اپنے آپ کو عالی سمجھتا نہیں ہے مخاطب سے بلکہ مساوی سمجھتا ہے، اے بھائی ہے یار، تنگی ہے تنگی، یہ مدرسوں میں تم دیکھتے ہو نا استاد اپنے طالب علموں کو کیا کہتے ہیں؟ تنگی، سمجھ آئیے؟ تو یہ عالی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، کہتے ہیں سنگی، اے میرے برابر، میں بھی طالب علم، اطلب العلم من المہد الى اللحد، ہر مولوی طالب علم، جب تک لحد میں نہیں گیا نا اس وقت تک ہر ایک طالب علم، تو یہ بات ہے اگر استعلاء نہیں ہے بلکہ تساوی ہے اس کے ذہن میں تو تساوی سمجھ کر پھر طلب کرتا ہے پھر تو اس کو التماس کہتے ہیں، اس حکم کو، اس امر کے سیدھے کو سیدھا وہی ہے لیکن اعتبار بدل گیا، التماس، اور اگر اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اگرچہ واقع میں وہ عالی ہے لیکن انکساراً اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، کہتے یار یہ تو طالب علم اس کی تو یہ شان ہے کہ یہ قدم اٹھاتا ہے کہ فرشتے نیچے پیر کو ہر دشا، تو ہم کس کھاتے میں پتہ نہیں، تو کم سمجھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حضور یا دعا، خضوعاً اگر سمجھتا ہے اگرچہ واقع میں علو ہو لیکن وہ علو کا تصور وہ دل میں نہیں لاتا، سمجھ آئیے؟ تو میاں یہ ہے، اس کو دعا کہتے ہیں یا سوال کہتے ہیں، اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، سیدھا وہی استعمال کرے گا امر والا،
لیکن اعتبار خضوع مل گیا تھا تو اب اس کا نام بدل گیا، سوال ہو گیا یا دعا ہو گیا. سمجھے وہ بات؟ تینوں صورتوں میں صیغہ وہی امر والا ہے، لیکن متکلم کے سمجھ، متکلم کے اعتبار کی وجہ سے نام بدل جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ میاں فَإِمَّا يُقَارِنَ اسْتِعْلَاءَ، اگر استعلاء کا مقارن ہو گیا اس کے ساتھ ہو، یا مقارن ہوگا تساوی، یا مقارن ہوگا خضوع. تو اگر اس کے ساتھ مقارن ہو گیا استعلاء فهو امر، وإن قارن التساوی تو فهو التماس، وإن قارن الخضوع فهو سوال ودعاء. سمجھے ہو؟ تو یہ اعتبار معتبر کو دخل ہے اس نام کی تبدیلی میں. ہاں اچھا، اب یہ تعریف انہوں نے کی کہ اما یدل علی طلب الفعل دلالتا اولیتا اے وضعیتا، دلالت کو اولیہ سے مقید کر دیا نا، اس قید کا فائدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میاں وانما قید الدلالت بالوضع احترازا عن الاخبار الدالة على طلب الفعل لا بالوضع. کہتے ہیں ان اخبار سے گویا کہ یہ قید احترازی ہے جو اخبار طلب فعل پر دال تو ہیں لیکن باعتبار وضع دال نہیں. سمجھائیے، ان اخبار سے گویا کہ یہ احتراز ہو گیا. سمجھائیے، احترازا عن الاخبار الدالة على طلب الفعل لا بالوضع. اس کی مثالیں دیتے ہیں فإن قولنا كتب عليكم الصلاة، یا قرآن نے کہا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، تو یہ کیا ہے؟ طلب الصوم تو اس میں ہے، لیکن کیا کتب کی وضع طلب کے لیے، طلب فعل کے لیے نہیں؟ حالانکہ طلب کو یہ لفظ متضمن ہے. اسی طرح اطلب منک الفعل، اطلب منک الفعل، تو اطلب جو ہے اس کی وضع طلب کے لیے، مادہ طلب والا ہے، وضع صیغہ طلب کے لیے نہیں ہے. مادہ ہے طلب والا اطلب، لیکن صیغہ تو موضوع نہیں ہے طلب کے لیے. یہ تو متکلم واحد متکلم کا صیغہ ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ تو مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے میاں یہ دال علی طلب الفعل لکنہ لیس بموضوع لطلب الفعل، یہ صیغے جو ہیں یہ دلالت تو طلب فعل پر ہے ان کی، لیکن دلالت وضعی نہیں ہے، کیونکہ ان کی وضع طلب فعل کے لیے تو نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ بل للاخبار، ان صیغوں کی وضع کس لیے ہے؟ خبر دینے کے لیے. خبر کے صیغے کی. سمجھ آئیے؟ عن طلب الفعل. اچھا، یہ تو ہوا اگر طلب فعل پر دال ہے انشاء، تو پھر اس کی استعلاء ہے اس کے ساتھ، یا تساوی ہے، یا خضوع ہے، انکسار ہے، تو نام بدل گئے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَدُلَّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ، انشاء کا صیغہ اگر طلب فعل پر دل نہ ہو تو فَهُوَ تنبیہ، اس کو تنبیہ کہتے ہیں. لِأَنَّهُ نَبَّهَ عَلَى مَا فِي ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ. تنبیہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تفصیل بتا دی کہ اس صیغے نے اگلے کو خبردار کر دیا ہے، مخاطب کو خبردار کر دیا ہے عَلَى مَا فِي ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ. سمجھئے؟ متکلم کے دل میں جو بات تھی نا، تو اس صیغے نے وہ بتا دی کس کو؟ مخاطب. اس لیے تنبیہ کہتے ہیں. وَيَنْدَرِجُ فِيهَا، اس تنبیہ کے اندر تمنی، ترجی، ندا، تعجب، قسم، یہ انشاءات کے صیغے ہیں نا، یہ سب گویا کہ تنبیہ کے اندر آ گئے.
دیکھو تمنی میں بھی تمنی کا جو صیغہ ہے وہ متکلم کی ضمیر میں جو بات ہے وہ بتاتا ہے نا مخاطب کو. ترجی کا بھی یہی حال، ندا کا بھی یہی حال، تعجب کا بھی یہی حال، قسم کا بھی یہی حال. سمجھ آئیے، متکلم کا ما فی الضمیر بتا دیتا ہے یہ صیغہ مخاطب. اب کہتے ہیں میاں ٹھیک ہو گئے، چلو یہ دو قسمیں تم نے انشاء کی کر دیے، کہ طلب فعل پر دلالت وضعی ہے تو پھر وہ 3 قسمیں ہو گئی، نہیں ہے تو تنبیہ ہو. لیکن یہ بتاؤ کہ انشاء کے صیغے میں تو استفہام بھی ہے، نہیں بھی ہے، وہ کدھر لے جاؤ گے؟ ہمیں آئیے، استفہام تو امر میں بھی داخل نہیں، تو اس میں طلب فعل ہے، پھر استفہام میں کوئی طلب فعل تو نہیں ہے. ہمیں آئیے، تنبیہ میں بھی داخل نہیں، تو یہ کدھر لے جاؤ گے؟ حالانکہ یہ مقسم کے اقسام تو ہیں نا میاں، مقسم کے اندر انشاء کے اندر وہ داخل، لیکن اقسام میں داخل نہیں ہوئے. اسی طرح نہیں کو دیکھو تو نہیں نہ تو امر میں داخل ہے، ہمیں آئیے تو اس میں طلب فعل تو نہیں ہے، اس میں طلب ترک ہے، ہمیں آگئی. اسی طرح نہیں جو ہے وہ تنبیہ میں بھی داخل ہے. تو آخر یہ دونوں جو ہیں یہ تو انشاء کے اقسام تو ہیں، مقسم میں تو داخل لیکن اقسام میں داخل نہیں ہوئے، لہذا تقسیم حاصر نہیں ہے. ہمیں آگئی ہے. اس لیے فرمایا وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة. اما الاستفهام، استفهام کیوں خارج ہے؟ کہتے فلأنه لا يليق جعله من التنبيه، اس کو تنبیہ میں بھی داخل نہیں کر سکتے ہو، لأنه استعلام ما في ضمیر المخاطب، کیونکہ وہ استفهام میں کیا ہوتا ہے؟ متکلم طلب کرتا ہے یا تیری ضمیر میں کیا ہے وہ بتا. تو تنبیہ میں تو کیا ہوتا ہے؟ متکلم کی ضمیر میں جو کچھ ہے وہ بتاتا ہے، اس پر تنبیہ. تو استفہام میں کیا ہے کہ اے مخاطب تیرے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکالو. سمجھ آئیے، تو مخاطب کی ضمیر میں جو کچھ ہے وہ باہر نکالو، وہ الگ چیز ہے میاں، اور تنبیہ الگ چیز ہے. تنبیہ میں تو یہ کہ میری ضمیر میں جو کچھ ہے یہ لے. سمجھ آئیے، متکلم کی بات ہے. اسی لیے فرمایا کہ لا تنبیہ علی ما فی ضمیر المتکلم، واما النہی، نہیں بھی داخل نہیں ہے کہ فلعدم دخولی تحت الامر، امر کے اندر بھی داخل نہیں ہے کہ لأنه دال علی طلب الترک. نہیں تو طلب، نہیں میں تو طلب ترک ہے، امر میں تو طلب فعل ہے، تو یہ تو ضدین ہے. لا علی طلب الفعل، یہ اعتراض ہو جائے گا کہ یہ دو تو باعث ہو گئے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اپنے لغوی معنوں کا لحاظ کریں تو یہ دو داخل نہیں ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں تو اصطلاحی باتیں ہیں میاں، لغت کا اعتبار نہیں ہوتا اصطلاحی فنون میں. اس لیے فرمایا لیکن المصنف ادرج الاستفهام تحت التنبیہ. ہاں، لغوی معنوں کا لحاظ یہاں پر نہیں ہوتا. اصطلاحات جب بنائے جاتے ہیں تو لغوی معنی کی مناسبت اگر پائی گئی تو سبحان اللہ، نہیں پائی گئی تو کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے فرمایا مصنف نے یہاں پر استفہام کو داخل کر دیا کدھر؟ تنبیہ میں. لیکن ولم یعتبر المناسبۃ اللغویۃ، مناسبت لغوی تو نہیں ہے نا، تو کہتے اس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. یار اصطلاح الگ چیز ہے، اصطلاح تو وضع ثانی ہے. سمجھ آئیے، تو لہذا وضع ثانی میں ضرور تو نہیں ہے کہ وضع اول کا لحاظ ہو، وہ مستقل وضع، یہ مستقل وضع. سمجھ آئیے. باقی نہیں کی بات رہ گئی تو کہتے ہیں مصنف نے نہیں کو داخل کر دیا تحت الامر، اس کو امر میں داخل کر دیا، بناء علی ان الترک هو کف النفس لا عدم الفعل عما من شانه ان يكون فعلا. سمجھ آئیے، یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی
نہیں جو ہے یہ ترک پر دال ہے، ترک الفعل پر دال ہے. کیسے ترک کی تعبیر جو ہے وہ کف سے کرنا چاہیے، کف الفعل، کف عن الفعل. تو کف تو خود فعل، نفس کو کنٹرول کرنا فعل نہیں ہے، کف النفس تو یہ تو خود فعل ہے. اس لیے یہ طلب الفعل کے اندر داخل ہو گیا، امر میں داخل ہو گیا. تو میں آئیے اب مصنف نے تو یہ جان چھوڑا دی ہے کہ بھائی یہ اصطلاحی باتیں ہیں، اور اصطلاح میں لغت وضع سابق کا لحاظ نہیں ہوتا، اصطلاحی وضع ایک مستقل وضع ہے، لہذا مناسبت لغویہ کا کوئی لحاظ نہیں یہاں پر. پھر استفہام کو داخل کر دیا تنبیہ میں اور نہی کو داخل کر دیا امر. تو جواب تو اس طریقے سے ہو گیا کہ تقسیم اب حاصل ہو گئی، سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار جب داخل کرنا ہے نا استفہام کو تنبیہ میں داخل کرنا، نہی کو امر میں داخل کرنا، تو پھر یہ تقسیم ابتدا سے ایسی کرنی چاہیے کہ یہ اس میں داخل ہو، تو پھر اعتراض نہیں ہوگا. جب تقسیم ایسی ہو جائے کہ تنبیہ میں داخل ہو جائے استفہام، نہیں داخل ہو جائے امر میں، تو پھر یہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ تقسیم حاصل نہیں. اس لیے ابتدا سے تقسیم صحیح کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ یہ دونوں ابتدا داخل ہو جائے. وہ کیسے کریں گے؟ فرمایا میاں وہ تقسیم پھر ایسی کرنی چاہیے وَلَوْ أَرَدْنَا إِيرَادَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ، اگر ان دونوں کو ہم گویا کہ داخل کرنا چاہتے ہیں تقسیم میں تو قلنا، پھر انشاء کی تقسیم ہم یوں کریں گے. سمجھ آئیے کہ میاں الانشاء اما اللہ يدل على طلب شيء بالوضع، انشاء کو دیکھیں گے کہ وہ وضعی دلالت کے اعتبار سے طلب شے پر، طلب شے، طلب فعل نہیں، شے عام ہے، ترک اور فعل دونوں کو شامل ہے، کہ دلالت وضعی کے اعتبار سے طلب شے پر دال نہیں ہوگا یا دال ہوگا. تو اگر دال نہیں ہے طلب شے پر بالوضع تو فہو تنبیہ. اب دیکھیے استفہام آ گیا، دیکھا کہ طلب شے پر بالوضع دال نہیں ہے تو استفہام نہیں ہے نیا، سمجھ آئیے، تو تنبیہ. اچھا لیکن آگے آپ اس کو مستقل طور پر بھی قسم بنائیں گے، اگرچہ یہ تنبیہ کی تعریف اس کے اوپر صادق آتی ہے. او ید اللہ، یا بالوضع وہ طلب شے پر دال ہوگا، تو پھر دیکھیں گے فلا یخلو اما یکون المطلوب الفہم، مطلوب جو ہے یا فہم ہوگا. اے میاں فہم کلام غیر کا، فہم ضمیر غیر کا، فہم سے یہ مطلب ہے. تو اگر یہ ہے تو فہو الاستفہام، تو اب استفہام مستقل طور پر داخل ہو گیا، اگر کہ وہ تنبیہ کی تعریف میں بھی داخل تھا. سمجھ آئیے، تو یا تو مطلوب فہم ہے اور غیر کو، یا غیر فہم مطلوب ہے. تو اگر غیر فہم ہے تو فإما يكون مع استعلاء، استعلاء ساتھ ہے تو امر ہے، فهو امر. ان كانت مطلوب الفعل، اگر مطلوب فعل ہے اور بطریقہ استعلاء ہے تو یہ امر ہو گیا. اور نہیں ہے ان کان المطلوب ترک، اگر مطلوب ترک ہے تو پھر نہیں کہلاتے ہیں. تو نہیں کو مستقل طور پر بھی اس کے اندر داخل ہو گیا اعظم الفعل. او یکون مع التساوی، اگر اس کے ساتھ اقتران تساوی ہے تو وہ التماس، مع الخضوع ہے تو وہ سوال. سمجھ آئیے، اس طریقے سے گویا کہ انشاء اور نہیں کو مستقل قسم بھی بنا دیا ہے انشاء. سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ الْغَيْرُ التَّامُ، اب مرکب کی دو قسمیں تھی نا، تو یہاں تک تو تام کی تقسیم ہو گئی.
اب کہتے ہیں مرکب ناقص جو ہے اس کو دیکھیں گے فَإِمَّا يَكُونَ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْهُ قَيْدًا لِلْأَوَّلِ وَهُوَ التَّقْيِيدُ، جزء ثانی اگر پہلی جز کے لیے قید ہے تو اس کو مرکب تقییدی کہتے ہیں، جیسے توصیف کی صورت میں یا اضافت کی صورت میں صفت موصوف کے لیے قید ہوا کرتی ہے، مضاف الیہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے تو اس کو مرکب تقییدی کہتے ہیں۔ وہ تقییدی کل حیوان الناطق، توصیف کی مثال دیکھی، او لا یکون وہ غیر التقییدی، یا جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہیں ہوگا تو اس کو مرکب غیر تقییدی کہتے ہیں۔ کل مرکب من اسم و ذات، نیچے لکھا ہوا ہے بزید من اسم و ذات، بادات ہے نا اور زید سمجھ، تو یہ مرکب تقییدی بھی نہیں ہے اور غیر تقییدی بھی غیر تقییدی، وہ غیر التقییدی۔ تو مرکب تقییدی یعنی مطلب اس میں زید کوئی با کے لیے قید تو نہیں ہے نا، تو غیر تقییدی میں اس کو داخل کر دیا۔ اسی طرح او کلمت وادات، جیسے قد ضربہ مثال لکھی ہوئی نیچے تو میں آئیے تو ضربہ سے قد حرف، تو کلمہ اور ادات سے یہ مرکب قد ضربہ، لیکن یہ ضربہ کوئی قد کے لیے قید تو نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو یہاں تک ہو گیا کہ ایک بحث ختم ہو گئی ہے جو الفاظ کی بحث ہے۔ الفصل الثانی سے مفہوم کی بات شروع ہوگی، اصل جو منطق ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی، یہ اس کے لیے تمہید۔ مفہوم سے پھر تقسیم کرتے ہیں کیونکہ منطق میں بات ہوتی ہے معانی کی، تو اب معانی کی بات شروع تقسیم کریں گے کہ یہ جدید وغیرہ کی طرف اصل منطق یہاں یہ مقدمہ